السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس بھینس کو دیکھنے آئے تھے ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ ٹارشن کا ایشو ہے اس بھینس کا۔ یہ پہلے کافی ساری ٹرائز کی گئی ہیں۔ یہ پیچھے آپ کو بورا نظر آ رہا ہے، بورا باندھ کے بھی کی گئی ہے، اور اس بھینس کو تقریباً 8-10 چکر بھی دلوائے تھے۔ کبھی بھی ٹارشن نکالنی ہو تو اس سے پہلے ایگزیکٹ دیکھنا ہے کہ ٹارشن ہے کس سائڈ پہ، کلاک وائز ہے، اینٹی کلاک وائز ہے۔ تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے تھرو وجائنا جانا پڑتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر پوسٹ سروائیکل ٹارشن ہے، یعنی سرویکس سے اگلے حصے پہ ٹارشن ہے، یوٹرس جو ہے اگلی طرف سے گھوم گئی ہے، تو کبھی بھی وجائنا کے طرف سے چیک نہیں ہوتا، پھر ہمیشہ ریکٹل پلپیشن سے ہی چیک ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہاتھ ڈالا ڈاکٹر صاحب نے تو ہاتھ میں ساتھ میں مٹی آئی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں جانوروں کو، تو جانور کے اندر سے صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ بھینس ہے، اس کے اگلی ٹانگوں کو بھی باندھ لیا، جس کو ہم پنجابی میں ٹنگا لگانا بھی کہتے ہیں، جوڑ لگانا بھی کہتے ہیں، اور پچھلی ٹانگوں کو بھی۔ پچھلی ٹانگ کا جو جوڑ ہے اس میں سے رسی باندھ کے اگلی ٹانگ کے جوڑ میں سے نکال کے اور پھر پیچھے سے، یہ طریقہ کار ہے اصل میں جانور کو گرانے کے لیے۔ جانور آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، اگر کلاک وائز ہے تو اینٹی کلاک وائز آپ کریں گے، اگر اینٹی کلاک وائز ہے تو کلاک وائز کریں گے۔ میں نے بہت ساری جگہ پہ دیکھا ہے کہ ٹارشن نکالتے وقت اکثر لوگ جانوروں کو ایکسپائر کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو چکر اتنے دلائے جاتے ہیں، اکثر انجریز ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ کسی بھی ایکسپرٹ بندے سے، اور جو میتھڈ ہے اصل میں اسی میتھڈ کے ذریعے ہی جو ہے جانور کی ٹارشن نکالنی چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ جو بھینس ہے یہ بیٹھ گئی ہے۔ اب اس بیٹھی ہوئی بھینس کو یہ پراپر سیدھا کر لیا گیا ہے صحیح طرح سے۔ یہ دیکھیں، جانور کو اچھے طریقے سے کوئی بھی کام کرنا ہے تو جانور کو اچھے طریقے سے آپ نے قابو کر لینا ہے، تاکہ جانور آپ کو تنگ نہ کرے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جانور کے سر کو ہمیشہ قابو رکھنا چاہیے۔ جب جانور لیٹتا ہے، اگر اس کا سر اٹھ جاتا ہے تو جانور فوری طور پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو پورا طریقہ کار دکھاتے ہیں۔ یہ بچے دانی بل کھا چکی تھی، جسے ٹارشن کہتے ہیں۔ ٹارشن کا کیس تھا جو بڑے ہی پیارے طریقے سے نکالا گیا۔ اگلی اور پچھلی ٹانگوں کو درمیان میں رسی کا وقفہ دے کر باندھ دیا جاتا ہے تاکہ جانور کھڑا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ اس کی لیفٹ جو ہے سائڈ، اس پہ کوکھ جس کو بولتے ہیں، اس ایریا میں یہ تیل ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر شیمپو ہو تو شیمپو بھی بہت اچھا رہتا ہے۔ شیمپو کا یہ مطلب اس لیے کہ سلپ ہو، یہ جتنا سلپ کرے گا اتنا اچھا رہے گا۔ یہ دیکھیں جی، اچھے طریقے سے تیل ڈال لیں۔ لوبریکیشن جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی اچھا رہ جائے گا۔ یہ پھٹا منگوا لیا جی، کوشش کریں کہ بھاری پھٹا مل جائے۔ یہ دیکھیں، پھٹے پر نشان ہے تیل کا۔ تو پہلے بھی کسی نے ٹرائی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہو نہیں سکا۔ پھٹا لگا لیے، کوشش کریں کہ پھٹے کو بھی لوبریکیٹ کر لیں اچھے طریقے سے، تیل پھٹے پر بھی لگا لیں تاکہ جانور کو سلپ اچھے طریقے سے ہو جائے، تکلیف کم سے کم ہو۔ پھٹا مناسب چوڑا ہونا چاہیے، زیادہ چوڑا نہیں ہونا چاہیے۔ عام روٹین میں جس سائز کا سہاگا ہوتا ہے کھیتوں میں ہل چلانے کے بعد جو پھیرتے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ لوبریکیٹ کیا جا رہا ہے پھٹے کو تاکہ بھینس آرام سے سلپ کر سکے۔ چلیں جی، بسم اللہ، اللہ کے حکم سے کام شروع ہونے لگا۔ کم از کم 120 سے 30 کلو وزن جو ہے
اس کے اوپر آنا چاہیے. اور ہمیشہ آرام سے گھما کے اسے بدل دینا، اس سائڈ کو چینج کر دینا ہے. اگر آپ زیادہ آرام سے یا درمیان میں روکیں گے تو کام آپ کا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ہمیشہ ہر کام کو جو ہے اچھے طریقے سے دیکھ بھال کے کرنا چاہیے تاکہ جانور کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آسانی دی جا سکے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے ہیں کہ ایسے لے کے آنا ہے اور آگے لے جانا ہے، کہیں بھی روکنا نہیں ہے. چلیں جی ماشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں. تو یہ بچے کو جس کو موبائل پکڑایا تھا انہیں کہا ہم نے رائٹ سائڈ سے آ جائیں تاکہ ہم اپنا کام شروع کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غور کیجئے گا، یہ ڈاکٹر احسن صاحب پھٹے کے اوپر خود کھڑے ہو گئے. یہ سارا وزن پیٹ کے اوپر ہے. یہ دیکھیں یہاں رک گئی بھینس، یہاں رکنی نہیں چاہیے. اور یہ پریشر جو پھٹے کا ہٹ گیا، یہ بھی نہیں ہٹنا چاہیے. یہ ابھی ڈاکٹر صاحب چیک کر رہے ہیں بھینس کو. تو جو ایک بل ہے وہ ابھی رہ گیا تھا، ابھی دوبارہ اس کو جو ہے ایک بار گھمایا جائے گا. بڑی امید ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا جو ہے. اب غور کریں، بھینس کو ہم نے درمیان میں گھما لیا تھا. اب ہم 2 اور بندوں کی مدد لیں گے. پھٹے کو سیٹ کر رہے ہیں. یہ پھٹا بالکل یہ دیکھیں اس کے اوپر ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے، سیٹ ہو گیا. ان 2 بندوں کو ہیلپ کے لیے کہا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. یہ جی یہ دیکھیں آخری ٹائم تک پھٹا جو ہے وہ اوپر رہا ہے اور وزن پورا اس کے اوپر آیا. جب ہم آئے تھے یہ بھینس بیچاری 2 قدم اٹھاتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی، اور جو ہے اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ کی جا چکی تھی ٹرائی، جس کی وجہ سے یہ بحال تھی. الحمدللہ. یہ جی ابھی ڈاکٹر صاحب چیک کریں گے. یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے جانور کے مالک کے لیے بھی، ڈاکٹر کے لیے بھی، اور خاص طور پر جانور کے لیے. بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹارشن ہوتی ہے، یوٹرس کا منہ نہیں کھلا ہوتا. اب ماشاءاللہ جی یہ ٹارشن تو ہو گئی ہے اوپن. یوٹرس کے اندر صرف 2 سے 4 انگلیاں جا رہی ہیں، پوری یوٹرس نہیں کھلی، ورنہ بچہ ساتھ میں نکال دیتے. سرویکس اوپن نہیں ہے تو ابھی وہ خود ہی بچہ ڈیلیور کر دے گی. ماشاءاللہ سے ٹارشن جو ہے وہ نکل گئی ہے. کوشش کریں کہ ہمیشہ کسی ایکسپرٹ بندے سے اپنا جانور جو ہے چیک کروائیں تاکہ وہ کسی بھی تکلیف سے آپ کا جانور بچ سکے. امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اپنے جانوروں کا جو علاج ہے کسی بھی طرح کا، وہ ہمیشہ کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر سے یا کسی بہت ایکسپرٹ بندے سے، اگر ایکسپرٹ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو کسی ایکسپرٹ وی اے سے یا بندے سے کروائیں.